شرک کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جو باتیں میں آپ کے سامنے آگے رکھنے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کتاب التوحید کے اندر نقل کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، اصحاب کرام بھی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے سردار تھے اور انتہائی خوددار، انتہائی غیرت مند، اور ان کی خودداری اور غیرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جتنے نکاح کیے، جتنی شادیاں کی، سب کنواری لڑکیوں سے کی، کسی بیوہ یا مطلقہ سے نہیں کیا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ بیوہ سے بھی کر سکتے ہیں، مطلقہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے صرف کنواری عورتوں سے، لڑکیوں سے نکاح کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی، کہنے لگے لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَّا امْرَأَتِي لَضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَى۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پالوں تو اس شخص کی گردن تلوار کی دھار سے اڑا دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے؟ واللہ لأنا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔ اب دیکھیے یہ روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا۔ بتائیے کہ آپ کو کہاں پر توحید جھلکتی ہے توحید، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے، اور وہ وہی ثابت کرنا چاہ رہے۔ آپ غور کیجئے، ایک شخص اپنی بیوی کو سال بھر میں چند جوڑے بنا کر دیتا ہے، 3 وقت کے کھانے کا نظم کرتا ہے، رہنے کے لیے جو اس کی اپنی استطاعت ہے، طاقت ہے، مکان دیتا ہے۔ اتنا کرنے کے بعد ایک شخص یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی جن نظروں سے شوہر کو دیکھتی ہے کسی غیر مرد کو دیکھے۔ کسی بھی خوددار اور غیرت مند آدمی کی غیرت قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ وہ تو یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو دیکھے، چاہے جائے کہ اس کے تعلق کسی اور مرد کے ساتھ ہو۔ یہ انسان کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کھانے کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے انگنت غذائیں عطا کی۔ پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے ہر جگہ کے پر پانی کا نظم کر دیا، بہتر سے بہتر۔ ہمیں لباس چاہیے تھا، اللہ نے بہتر سے بہتر لباس عطا کیا۔ یہ زمین عطا کی، سورج کے لیے ضرورت تھی، انرجی کی ضرورت تھی، توانائی کی ضرورت تھی، اللہ نے اتنا عظیم انتظام کیا۔ برابر اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ تو اتنی ساری نعمتوں کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، تو یہ اللہ کیسے برداشت کرے گا، کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ میری ساری نعمتوں کو کھانے کے بعد عبادت کسی اور کی کرے؟ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ اسی سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر کہا جائے، انسانی جو فطرت ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے جو انتہائی خوبصورت، اس کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہے، وہ کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، پڑھی لکھی ہے، یعنی جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساری اس عورت کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ ہر مرد کو ایک طرح دیکھتی ہے، یعنی جس طرح اپنے شوہر کو رسپانس دینا چاہیے اسی طرح سب کو دیکھتی ہے۔ بتائیے دنیا کا کون سا مرد ہوگا جو اسے پسند کرے گا کہ ایک عورت جو سارے مردوں کو ایک ہی طرح دیکھے، ایک ہی طرح ویوہار کرنے کی کوشش کرے، ایک ہی طرح محبت کرنے کی کوشش کرے؟ کوئی مرد اسے گوارا نہیں کرے گا۔ یہی دراصل خودداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا، جس کا مالک اللہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کے پر اپنی زندگی کی ایک ایک سانسیں گزارتا ہے،
وہ کسی اور کی عبادت کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے قابل سمجھے، پوجنیہ سمجھے، اس کائنات کا خالق مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ساری چیزوں کا مستحق صرف وہی ہے۔ تو اسی لیے شرک کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں چند چیزیں